أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ جو بات عرض کی گئی تھی اس میں مشرکین کے شرک کے جو مختلف انداز تھے، جناتوں کو شریک بنا لیا، اس کا تذکرہ تھا. اللہ جل جلالہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں مقرر کر دی، اس کا بیان تھا. اللہ تعالی نے اس کا رد کیا، دلائل کی روشنی میں اس کو واضح کیا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. جن کو یہ شریک کرتے ہیں انہی کو تو خدا نے پیدا کیا ہے. آج جن آیاتوں کو پڑھا ان میں سے پہلی آیت کے اندر حق سبحانہ و تعالی نے اللہ رب العزت کے اولاد سے پاک اور منزہ ہونے کو بیان کیا ہے. یعنی جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، یہ غلط ہے، اور دلائل کی روشنی میں اس کو حق سبحانہ و تعالی نے بیان کیا. چنانچہ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ آسمان و زمین کو انوکھا بنانے والا ہے، آسمان و زمین کا موجد ہے. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کہاں سے اس کے لیے لڑکا ہو سکتا ہے، کیسے اس کے لیے لڑکا ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کے پاس کے لیے بیوی تو ہے نہیں. وخلق کل شیء، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے. پہلا جز ہے بدیع السماوات والارض. لفظ بدیع اس کے معنی ہے انوکھا پیدا کرنا. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا کہ مطلب ہے موجدہما بغیر آلت ولا مادت ولا زمان ولا مکان. بدیع کے معنی ہے ایجاد کرنے والا، بغیر کسی مٹیریل کے، بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی زمانے کے اور بغیر کسی جگہ کے. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جو پیدا کیا ہے انوکھے انداز سے، انوکھے کا مطلب یہ ہوتا ہے ابداع جو لفظ ہے وہ کسی چیز کو
بغیر نمونے کے پیدا کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کی مثال پہلے کوئی گزری نہ ہو۔ الابداع عبارت عن تکوین الشیء من غیر سبق مثال، پہلے کوئی مثال نہیں گزری، بغیر مثال کے کسی چیز کو ایجاد کرنا اور تیار کرنا، یہ ابداع ہے۔ اسی سے عربی زبان کے اندر کوئی بہت ہی اچھا کلام کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ابدع فیہ۔ خیر، امام راضی نے لکھا ہے کہ جب ابداع کا معنی آپ نے سمجھ لیا تو اب دیکھیے حق سبحانہ و تعالی نے نصارہ کی طرف اس بات کو پھیرا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر نطفے کے پیدا ہوئے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک کلمے کے ذریعے ان کو پیدا کیا، وجود میں آ گئے، حالانکہ بغیر باپ کے کسی عورت سے پیدا کرنے کی مثال نہیں گزری پہلے، بغیر باپ کے، بغیر ماں باپ کے تو آدم علیہ السلام کو بنایا، اور آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کو بنایا، لیکن بغیر باپ کے کسی عورت سے پیدا کرنا یہ پہلا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اب دیکھیے مقصد کیا ہے اس آیت کا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا مانتے ہو، یا تو اس وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک انوکھے انداز میں ہوئی ہے، نہ اس میں کوئی سپرم کا استعمال ہوا، نہ کوئی باپ تھا وہاں پہ، بغیر اس کے، بغیر باپ کے، بغیر نطفے کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ایک یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، یا یہ کہ تم یہ سوچتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اس طرح سے جیسے کہ عامتاً انسانوں میں باپ کے ذریعے بیٹا پیدا ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہو، یا یہ کہ کوئی تیسرا طریقہ ہے ان دو مفہوم کے سوا، کوئی اور مفہوم ہے آپ لوگوں کی نظر میں؟ امام راضی فرماتے ہیں کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں صورتوں میں کسی اینگل سے بیٹا نہیں مان سکتے، اس لیے کہ پہلی صورت انوکھے انداز میں پیدا کرنے کی شکل میں اگر مانتے ہیں بیٹا، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ عالم اسفل میں، دنیا کے اندر، زمین کے اوپر جو کچھ بھی حوادث پیش آتے ہیں وہ اس کے خاص اسباب ہوتے ہیں، اس کے خاص وسائط ہوتے ہیں، اور کرسچن یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ عالم اسفل، زمین جو ہے، یہ محدث ہے۔ جب محدث ہے تو پھر ان کا یہ بھی اعتراف ہوگا کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے بغیر مادے کے اور بغیر مدت کے پیدا کیا، تو اب ضروری ہوا کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ اللہ کی طرف سے بطور ابداع کے ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اکیلے کی پیدائش انوکھی نہیں ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنا بھی انوکھا ہے۔ جب آسمان و زمین کی پیدائش انوکھی ہوئی تو پھر آسمان و زمین کا باپ بھی خدا کو کہنا چاہیے، آسمان و زمین کو بھی اس کا بیٹا کہنا چاہیے، حالانکہ کوئی نہیں کہتا۔ تو جیسے آسمان و زمین کو انوکھا پیدا کرنے پر ان کا باپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں کہہ سکتے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو انوکھے انداز میں پیدا کرنے سے کوئی ضروری نہیں کہ وہ والد کہے جائے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا جائے ان کو۔ یہی بات کہی گئی بدیع السماوات والارض، اور آسمان و زمین کو یہاں پہ دو ہی کو ذکر کیا،
ان دونوں میں جو کچھ چیزیں ہیں، آسمان میں جو چیزیں ہیں، زمین میں ہے، ان کو بیان نہیں کیا، اس لیے کہ وہ اعلیٰ سبیل الابداع نہیں ہے۔ تو بدیع السماوات والارض کے ذریعے یہ جواب دیا گیا کہ بھئی انوکھے طریقے سے پیدا ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ بیٹا ہے، تو پھر آسمان و زمین کو بھی بیٹے کہو۔ اور دوسری صورت اگر تم کہتے ہو کہ جیسے جانوروں کے اندر، انسانوں کے اندر عام طور پر ماں باپ کی ملاقات سے بچہ پیدا ہوتا ہے، کہ یہ بھی اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، کہ یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ ایسی ولادت کے لیے ضروری ہے بیوی کا ہونا اور شہوت کا ہونا، کیونکہ شہوت ہوگی تو بدن سے، جز سے بدن سے نکلے گا حصہ، اور وہ جز جائے گا بیوی کے اندر، پیٹ کے اندر۔ یہ ساری باتیں تو اس وقت مانی جا سکتی ہے جبکہ خدا کا جسم ہو، اللہ تعالیٰ کا تو جسم ہے ہی نہیں، اور یہ سب چیزیں اس وقت ہوگی جبکہ جمع ہونا، جدا ہونا، حرکت کرنا، سکون ہونا، شہوت کا ہونا، لذت کا ہونا، یہ ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور یہ ساری چیزیں خلاق عالم کے لیے محال ہے، اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی۔ لہذا نارمل ڈیلیوری کا جو تم سمجھ رہے ہو وہ بھی غلط ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نارمل طریقے سے بچے کو حاصل کرنا تو اس کو ضرورت پڑے گی جو قدرت نہ رکھتا ہو ایک یکبار کی پیدا کرنے پر۔ حق سبحانہ و تعالی تو کن کرتا ہے، وہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ایک لفظ کن کہتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ یکبار کی پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہے، یہ چیز تو اس کے لیے ہوتی ہے، 9 مہینے کا انتظار، 8 مہینے کا انتظار تو اس کے لیے ہوتی ہے جو کہ عاجز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس طریقے کو ماننا بھی غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو اور اس دوسرے طریقے سے مانتے ہو تو پھر سوال یہ ہوگا کہ بیٹا قدیم ہوگا کہ حادث ہوگا، یعنی پہلے سے ہوگا یا بعد میں ہوا ہوگا۔ قدیم تو کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ قدیم تو ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر اس کو قدیم مانتے ہو تو پھر وہ دوسرے کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ قدیم تو وہ ہوتا ہے جو خود آتا ہے، اس کو لانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کیسے مانتے ہو؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے ہیں۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر بچہ عادت کے طریقے سے جب پیدا ہوتا ہے وہاں قضائے شہوت کی ضرورت پڑتی ہے، شہوت کو پورا کرنے کی، اور شہوت کو پورا کرنا اس وقت ہوگا جبکہ لذت، اس کے لیے لذت ضروری ہے، اور لذت ایک مطلوب چیز ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کیسے اس بات کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہاں، ہر معلومات کو وہ جانتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ پر تم لوگ لذت کو ماننے جاؤ گے جو کہ ایک مطلوب لذاتیہ ہے، یعنی ایک طلب کی جاتی ہے لذت، اللہ تعالیٰ کا علم، بھئی لذت تو بعد میں لائی جاتی ہے، شہوت ہوتی ہے اس کے بعد لذت لائی جاتی ہے، اور وہ اس کو حاصل کرنے کی آدمی کو ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ کسی چیز کے وجود سے پہلے بھی وہ اس کو جانتا ہے۔ اب وہ لذت بعد میں آئی، اللہ تعالیٰ تو قدیم ہے، پہلے سے ہے، اور اس کی جو صفات ہے
وہ بھی قدیم ہے. تو ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ماننا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ازلی ہے اور ہر معلومات کو وہ جانتا ہے. تو پھر ازلی ہونا، ہر معلومات کو جاننا، یہ منع کرتا ہے کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہونا چاہیے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ تم یہ سوچو کہ کسی کوئی اور طریقے سے ہوگا، وہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اس کے سوا اور کوئی شکل ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے جو 3 شکلیں بتائی وہ 2 شکلیں ہیں، انوکھے انداز میں یا یہ کہ ایک نارمل طریقے سے پیدا ہونا. خیر، بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ کا بیٹا اور بیٹی کچھ نہیں ہو سکتے. بدیع السماوات والارض، وہ بغیر مادہ اور بغیر نمونے کے، مادہ اور بغیر نمونے کے آسمان و زمین کا موجد ہے. یعنی کچھ نہیں تھا، کچھ مٹیریل کی ضرورت نہیں تھی. نیست سے ہست کرنے والا آسمان و زمین جو تمام عالم کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، سب اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، اسی کا بنایا ہوا ہے، جس میں اہرمن جو کہتے ہیں وہ بھی داخل ہے، عزیر علیہ السلام بھی داخل ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں، ان کی والدہ مریم علیہ السلام بھی داخل ہے، اور آسمان و زمین کے تمام فرشتے بھی اس میں داخل ہیں. تو اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں. بھائی اولاد کے لیے بیوی کا ہونا ضروری ہے. علماء نے لکھا ہے کہ کرسچن لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تو مانتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بیوی، یہ نہیں کہتے، یہ ہمت نہیں کرتے. معاذ اللہ، حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی نہیں قرار دیتے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیوی کا ہونا اس لیے محال ہے کہ بیٹا باپ کے اور بیوی شوہر کے ہم جنس ہوتی ہے، اور خدا کا ہم جنس کوئی نہیں. ارے بھائی شادی ہوتی ہے تو انسان کی انسان سے ہوتی ہے، جانور سے تھوڑی ہوتی ہے، ایک جنس ہونا ہے. اسی لیے تو علماء نے لکھا ہے کہ جنات کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان، بشر، حضرت مریم علیہ السلام یہ بھی بشر، تو کیسے اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیوی ہو سکتے ہیں یہ دونوں؟ کیونکہ بیٹا باپ کی ہم جنس ہوتا ہے اور بیوی شوہر کے ہم جنس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کے پاس بیوی نہیں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور ساری چیزیں اس نے پیدا کی ہے. بس کسی ایک مخلوق کا خدا کا بیٹا ہونا جائز اور ممکن، تو پھر ایک کی کیا خصوصیت؟ بھائی مخلوق کو اگر تم بیٹا ہی مانتے ہو تو پھر تو ساری مخلوق اللہ کے بیٹے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کا جاننے والا بھی ہے. کسی شے کی حقیقت، اس کی صفت اور حالت اس سے ذرہ برابر پوشیدہ نہیں. جس طرح اس کی تخلیق اور ایجاد تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اس طرح سے اس کا علم بھی سب کو گھیرے ہوئے ہے. بغیر علم کے پیدا کرنا ممکن نہیں ہے. کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک منی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، اس ایک ڈراپ سے کیا کیا بنتا ہے. ناک بنتی ہے، آنکھ بنتی ہے، کان بنتا ہے، ہاتھ اور لیور اور کڈنی، پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کاریگری سے بنایا. تو کیا یہ بغیر علم کے بنایا؟ جب خالق ہے تو وہ عالم بھی ہے، پیدا کرنے والا ہے تو جاننے والا بھی ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، سورہ تبارک الذی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو بڑا باریک بین ہے، باخبر ہے. تو معبود تو وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس قدرت بھی ایسی ہو اور علم بھی ایسا ہو
جو سب کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے علم سے کوئی چیز نکلے نہیں، ساری چیزیں اس کے علم کے اندر ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ اور یہی اللہ ہے، تمہارا رب ہے، یہی اللہ ہے، یہی تمہارا پروردگار ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، بس تم اس کی بندگی کرو، وہی ہر چیز کا کارساز ہے، محافظ ہے اور نگہبان ہے۔ اب یہ آیت کریمہ ما قبل سے کیا ربط رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے؟ چنانچہ امام رازی نے ربط بیان کرتے ہوئے لکھا کہ حق سبحانہ و تعالی نے اوپر کی آیات میں اللہ کے وجود کے اوپر دلیل قائم کی، اور جو لوگ شرک کی طرف گئے ہیں ان لوگوں کے قول کی تردید کی، اس کے فاسد ہونے کو بیان کیا، اور اس کے بعد دلائل کی روشنی میں جو لوگ اللہ کی بیٹے اور بیٹیاں مانتے ہیں اس کو بھی بیان کیا، اور اس کو بھی واضح دلائل کی روشنی میں ریجیکٹ کر دیا، اس کو فاسد قرار دیا کہ یہ غلط ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو ثابت ہو گیا کہ پوری دنیا کا معبود وہ ایک ہی ہے، فرد واحد ہے، جو نرادھار ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، اور اپنے شریکوں سے، اپنے جیسی مثالوں سے، نظیروں سے، اپنے مقابل سے وہ پاک ہے، اولاد سے اور بیٹے بیٹیوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سب چیزیں بیان کر دی تو اب رزلٹ کے طور پر بیان کر رہے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہی تو تمہارا اللہ ہے، یہی تو اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اس لیے کہ تمام بندوں کے مسائل کو حل کرنے والا وہی ہے، وہی تمام بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے، بندوں کے عاجز ہونے کو اور اس کے سامنے جھکنے کو وہی دیکھتا ہے، بندوں کی حاجتوں کو وہی جانتا ہے، اور ہر ایک کے ہر مصیبت کے لیے وہی کارساز ہے، وہی کام بنانے والا ہے۔ جب قرآن مجید کی اس ترتیب کو دیکھے آدمی تو واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ عجیب کلام ہے قرآن مجید۔ امام رازی نے لکھا کہ جب غور و فکر سے دیکھے گا تو پتہ چلے گا انہ لا طریق اوضح ولا اصلح منہ، اس سے زیادہ واضح اور اس سے زیادہ درست کوئی طریقہ نہیں جو قرآن کا طریقہ ہے۔ تو پہلے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہی کون؟ یہی تفسیر کشاف کے جار اللہ زمخشری کے حوالے سے امام رازی نے لکھا کہ اوپر جتنی صفات بیان کی ہے ان تمام صفات سے موصوف جو ذات ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے، لا الہ الا ہو۔ حق سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر بلکہ اس سورت کے اندر بہت سارے دلائل بیان کر دیے، جس میں اس بات کو واضح کر دیا کہ مخلوق کو ضرورت ہے، مخلوق محتاج ہے خالق کی، موجد کی، محدث کی اور مبدی کی اور مدبر کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دلائل کے ذریعے واضح کر دیا، لیکن کوئی ایک بھی دلیل بقول امام رازی کے شریکوں کی نفی پر مستقل دلیل بیان نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جن لوگوں نے شریک ٹھہرا رکھا ہے ان کی نفی کے اوپر
کوئی خاص الگ سے دلیل بیان نہیں کی۔ اللہ تعالی دلائل بیان کرتا ہے اس کے وجود کے اوپر، اور ان لوگوں کا قول نقل کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ہاں، اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر خالص توحید کو بیان کیا، ذالکم اللہ ربکم۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جب خالق کے وجود کے اوپر دلیل قائم ہو گئی اور جو شرک کرتے ہیں ان کی دلیل کی دھجیاں بکھیر دی، تو اتنا کافی تھا، یہ ہو گیا، تو پھر کیسے خالص توحید کو لازم کیا گیا؟ دیکھیے، اس کی علماء کرام نے توحید کو ثابت کرنے کے مختلف طریقے بیان کیے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ دنیا کے بنانے والا ایک ہی کافی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا، ایک ہی کافی ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ جو ذات تمام مقدورات کے اوپر قادر ہے، ساری چیزوں کے اوپر قادر، ساری معلومات کو جاننے والی، اسی کا عالم کے لیے معبود ہونا کافی ہے، مدبر ہونا کافی ہے۔ اور ایک سے زیادہ، تو اس میں تو کیا ہوگا؟ ایک سے زیادہ ہوگا تو اب ضرورت پڑے گی دلیل لانے کی۔ بھئی کتنے؟ دو ہی کیوں، تین ہی کیوں، چار ہی کیوں؟ جتنے بھی لائیں گے ہر ایک کے اوپر ایک سوال ہوتا رہے گا۔ اس لیے یہاں اتنے سارے معبود کو ماننا لازم آئے گا جس کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی، اور یہ محال ہے۔ اور ایک ہی عدد متعین ہے، وہ ایک ہے، اور ایک عدد کو مقرر کرنا یہ مناسب ہے کئی کو ماننے سے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو خدا، جو معبود ساری چیزوں پر طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے، وہ کافی ہے عالم کی تدبیر کے لیے، دنیا کی تدبیر کے لیے وہی ایک کافی ہے۔ اگر دو کو مان لیں گے تو پھر بہت سارے سوال پیدا ہو جائیں گے کہ کیا وہ بھی کرتا ہے، دوسرا جس کو مان رہے ہیں وہ کسی چیز کو لا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر پہلا مانتے ہیں کہ لا سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو ساری چیزوں پر قادر ہے، اس کو کیسے مانا گیا؟ اور جب وہی اللہ سب چیزوں پر قادر ہے تو جو دوسری چیز جس کو مانا ہے وہ تو عاجز کہلائے گی۔ اور اگر دوسرا جس کو مانتے ہیں وہ اگر کسی کام کو کر نہیں سکتا تو یہ تو بیکار ہے، اس کے اندر نقص ہے، اور نقص والا کہاں خدا ہو سکتا ہے۔ خیر، امام راضی نے اس کے اوپر بھی بڑی تفصیل کر دی اور فرمایا کہ کئی دلائل سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کے اندر ساری مخلوق بھی آ گئی، اور مخلوق کے افعال بھی آ گئے، مخلوق جو اعمال کرتے ہیں، کیونکہ اعمال یہ بھی ایک چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہذا اعمال کے بھی پیدا کرنے والا وہی ہے۔ خالق کل شیء فاعبدوا، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، وہی پیدا کرنے والا ہے جس کی یہ ساری صفات ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا جو حکم دیا ہے وہ اس بات کو بیان کر کے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہذا تم اس کی عبادت کرو۔ تو گویا کہ یہاں پہ سبب بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، یہ تقاضا کر رہا ہے علی الاطلاق کہ وہی معبود ہو، وہی عبادت کے لائق ہو۔
دوسرا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر گاڑی لاتا ہے، یہ تو گاڑی بنانے والا نہیں ہے، خرید کر لانے والا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس گاڑی کی نسبت کسی اور کی طرف کرے۔ خود یہ لایا تو سوچتا ہے کہ مجھے ہی کہا دے کہ میں ہی لایا ہوں، حالانکہ نہ اس کو بنانے والا ہے نہ تیار کرنے والا ہے۔ تھوڑے وقت کے لیے فائدہ اٹھاتا ہے، پھر بھی آدمی اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی لائی ہوئی چیز کو کسی اور کی طرف منسوب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تو سارے عالم کا خالق ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، نہ کسی کی کوئی شرکت ہے اس کے اندر، تو ظاہری بات ہے اس کا حکم ہے کہ اسی کی عبادت کرو، تو اسی کی عبادت کرنا چاہیے، کسی اور کی نہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہر چیز پر کارساز ہے، نگہبان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی جو اوپر ذکر ہوئی، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی قابل عبادت ہے، جو ایسا نہیں وہ نہ اللہ ہے نہ قابل عبادت ہے۔ لہذا شرک کرنے والے جو بتوں کو پوجتے ہیں، نصارہ جو خدا کے لیے بیٹا ٹھہراتے ہیں، وہ دونوں غلطی پر ہیں۔ جس کے بیٹا ہو خدا ہی کیا ہوا، ہم جیسا آدمی ہوا، اور بت جو کسی چیز کے خالق نہیں اور نہ ان کو کسی چیز کی کوئی خبر نہیں، اس کو پوجنے سے کیا حاصل؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، پس اس کی بندگی کرو۔ بھئی خدا وہ ہے جو بے نظیر اور بے مثال ہو، کوئی اس کا ہم جنس نہ ہو، اور ہر چیز کا خالق ہو، محافظ ہو، نگہبان ہو اور کارساز ہو، اور اس کی تخلیق اور تکوین پیدا کرنا، اس کا علم تمام کائنات کو، ممکنات کو محیط ہو۔ اب جس میں یہ صفات نہیں ہے، نہ وہ خدا ہو سکتا ہے، نہ اللہ ہو سکتا ہے، نہ لائق عبادت ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رؤیت کا ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوئی ہے اس کے اندر۔ امام رازی نے ایک بات لکھی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ کے اوپر، کہ بندے کو کمال توحید حاصل ہوتی ہے، یعنی بندہ اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ لا الہ الا ہو، لا مدبر الا اللہ، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے مگر اللہ، یہ عالم اسباب ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے والد رحمت اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لولا الاسباب لمرتاب مرتاب، اگر یہ اسباب نہ ہوتے تو کوئی شک کرنے والا شک نہ کرتا۔ انسان کا دل ظاہری اسباب کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، کبھی وہ اعتماد کرتا ہے امیر کے اوپر، کبھی وہ اعتماد کرتا ہے وزیر کے اوپر، جب وہاں پہ اس کو محرومی ہوتی ہے، ناکامی ہوتی ہے، تو اس کے غم اور بڑھ جاتے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی کہا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ مقصد یہ ہے کہ آدمی اس بات کو یاد رکھے کہ لا حافظ الا اللہ ولا مصلح للمہمات الا اللہ، حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور ساری مہمات کو صحیح کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس وقت بندے کی جتنی بھی لالچیں ہیں، امیدیں ہیں، ما سوی اللہ سے منقطع ہو جاتی ہے، اور وہ ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اوپر بھی تو اللہ تعالیٰ نے وَخَلَقَهُمْ، اور وَخَالِقُ، یہاں خالق کل شیء لکھا، اور اوپر کی ایک آیت کے اندر وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، بدیع السماوات والی آیت کے اندر وہاں پاسٹ ٹینس کے ساتھ بیان کیا تھا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ریپیٹ ہو رہی ہے، لیکن یہ ریپیٹ نہیں ہے، کیونکہ پہلے جو بیان کیا تھا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہاں
اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نفی کے بیان میں اس کو بیان کیا، اور اس مقام کے اوپر کوئی معبود، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا، اس کے لیے بطور مقدمے کے بیان کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اہم بات کو بیان فرما رہے ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز کے اوپر کارساز، ہر چیز کا نگہبان ہے، محافظ ہے۔ یعنی اوپر جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، ان تمام صفات کے ساتھ ساتھ وہ تمہارے کاموں کا بھی متولی ہے، وہی ذمہ دار ہے، لہذا اس پہ بھروسہ کرو اور اس کی عبادت کو وسیلہ پکڑو وہاں تک اپنے کاموں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی ہو کام یا اخروی کام ہو، اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اس سے عبادتوں کا وسیلہ پکڑ کے اس سے مانگو، اس لیے کہ وہ تمہارے کام کو بنانے والا بھی ہے، تمہارے کاموں کے اوپر نگران بھی ہے۔ اس مقام کے اوپر تفسیر روح البیان میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا کہ وکیل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ کہ جس کے حوالے کیا جاوے وہ مکمل طور پر اس کو پورا کر دے بغیر کسی کمی کے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو تمام کو پورا نہیں کرتا۔ تو وکیل مطلق اللہ کی ذات ہے کہ سارے کام اللہ تعالی چاہے سونپے جائے اللہ کے یا نہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ سب کو پورا کرتا ہے، وہی لائق ہے ان چیزوں کو مکمل طور پر پورا کرنے کے۔ کہیں بھی جاؤ اگر اللہ پر بھروسہ کیا جاوے تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جاوے۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں شیخ ابو حمزہ خراسانی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، اس کو میں کر دیتا ہوں نقل، کہ ایک مرتبہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے، راستے میں چلتے ہوئے ایک کنواں اس طرح کا تھا کہ جہاں پر میند نہیں تھی، پار نہیں بندھی تھی، وہ کنویں میں گر گئے۔ اب دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی، نفس کہہ رہا ہے کہ چلاؤ اور مدد مانگو کسی سے کہ کوئی آوے اور نکالے۔ تو انہوں نے اپنے دل سے نفس سے کہا کہ واللہ لا استغیث، میں کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا، خدا کی قسم۔ یہ دل کے اندر یہ سوچ ہی رہے تھے، اتنے میں وہاں پر دو آدمی کا گزر ہوا اس کنویں کے پاس سے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ راستے میں کنواں ہے، کوئی گر جائے گا، ہمیں اس کنویں کے سر کو بند کر دینا چاہیے تاکہ کوئی گر نہ سکے۔ یہ دونوں بانس لائے اور بھی پتھر لائے، یہ سوچا، اور ایسا سامان لائے کہ جس کے ذریعے کنویں کا سر بند کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سوچا، جو بزرگ اندر ہے ابو حمزہ خراسانی رحمت اللہ علیہ، سوچا کہ میں ان لوگوں کو آواز دوں اور کہوں کہ بھائی میں یہاں ہوں، لیکن پھر دل میں یہ بات آئی کہ میرے نزدیک تو ان دونوں سے زیادہ اللہ کی ذات ہے، میں اسی سے کہتا ہوں۔ بس وہ خاموش ہو گئے اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ بس یہی چل رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز مجھے نظر آئی، کنویں کے سر سے، کنواں کا سر تھوڑا کھلا اور اس نے اپنا پاؤں لٹکایا اندر، وہ جانور کے اشارے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پکڑ لے اور لٹک جا، وہ اشارے سے کہہ رہا تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ من جانب اللہ کوئی مدد آئی ہے، میں نے اس کو پکڑا، لٹک گیا، اس نے مجھے باہر نکال دیا۔ تو وہ ایک درندہ تھا اور چلا گیا۔ مجھے پکارنے والے نے غیبی آواز سے آواز دی، یا ابا حمزہ، اے ابو حمزہ، الیس ھذا احسن، کیا یہ بڑھیا نہیں ہے؟ نجیناک من التلف بالتلف،
ہم نے بربادی ہلاکت سے تم کو نکالا اور ہلاکت کے ذریعے نکالا. جو جانور ہلاکت کا باعث ہوتا ہے وہ تمہاری نجات کا ذریعہ بنا، وہ ہماری طرف سے ہوا ہے. اللہ تعالی قادر ہے اس بات کے اوپر، اور وہ ہر چیز کے اوپر نگران بھی ہے، محافظ بھی ہے، کام بنانے والا بھی ہے. اس لیے ہر عقل مند کو چاہیے کہ اللہ ہی سے مدد مانگے، اللہ کی پناہ میں آوے، اللہ کے مکر سے بھی، اللہ کے قہر سے بھی، اللہ کی تدبیر سے بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اعوذ بک منک، یا اللہ میں تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں. تو اگر کوئی میرے بارے میں کچھ پلان تدبیر کرے، کوئی فیصلہ کرے، تو میں تو تجھ ہی سے پناہ مانگتا ہوں. یہ کیسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آپ سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، اعوذ بک منک. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز کے اوپر. بعد والی جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہی باریک بین اور باخبر ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کے علیم ہونا، خبیر ہونا، یہ سب چیزیں تو بیان اوپر ہوئی، لیکن اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو سب کو دیکھ رہا ہے، وہ تو سب کو جان رہا ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ دو لفظ آئے ہیں. ایک لفظ لا تدرک اور دوسرا لفظ ہے ابصار. ادراک اور ہے ابصار. بصر دیکھنے کو بھی کہتے ہیں اور آنکھ کو بھی کہتے ہیں. حاسہ بصر، حاسہ نظر، اس کو بھی بصر کہتے ہیں، اور عمل نظر دیکھنے کو بھی کہتے ہیں اور آنکھ کو بھی کہتے ہیں، آلے نظر کو بھی کہتے ہیں. ایک بات ہو گئی. اور ادراک کا لفظ، ادراک کہتے ہیں کسی چیز کو مکمل طور پر اس کا احاطہ کر کے جاننا، یہ ہے ادراک. تو اللہ سبحانہ و تعالی کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنت میں اللہ کو دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کو اپنی نظر سے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا. اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات، چاہے جنات ہو یا انسان ہو، ملائکہ ہو اور تمام حیوانات ہو، یہ سب مل کر اپنی نگاہوں کو ملا لیں اور پھر اللہ جل شانہ کو دیکھیں، تو یہ نگاہیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی. احاطہ کے معنی مکمل طور پر جان لینا. اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی نگاہوں کو پوری طرح دیکھتا ہے
اللہ کا دیکھنا سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اس مختصر سی آیت کے اندر بقول مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کے اللہ تعالیٰ کی دو مخصوص صفتوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ ساری کائنات میں کسی کی نگاہ بلکہ سب کی نگاہیں مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا احاطہ کر سکتا ہے، احاطہ کرتا ہے۔ جو پہلی چیز ہے کہ سب مل کر نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کے سارے انسان اور جنات اور فرشتے اور شیطان جب سے پیدا ہوئے اور جب تک پیدا ہوتے رہیں گے وہ سب کے سب مل کر ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو سب مل کر بھی اللہ کی ذات کا اپنی نگاہ میں احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ خاص صفت اللہ تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے، ورنہ نگاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت بخشی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی چھوٹی سی چھوٹی آنکھ دنیا کے بڑے سے بڑے کرے کو دیکھ سکتی ہے، نگاہ سے اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ آفتاب اور ماہتاب کتنے بڑے بڑے گولے ہیں، زمین اور ساری دنیا کی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، مگر ہر انسان بلکہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی آنکھ ان گولوں کو اس طرح دیکھتی ہے کہ نگاہوں میں ان کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اور دوسرا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کا سب کو دیکھنا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ادراک کے معنی دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ایک اوپری نظر سے دیکھ لیا، ایک تو وہ دیکھنا ہے، اور دوسرا دیکھنا یہ ہے کہ اس کا احاطہ کر لینا، اس کو مکمل طور پر اس کی حقیقت سے واقف ہو جانا، یہ اس کو کہتے ہیں احاطہ، یہ ہے ادراک۔ تو جہاں تک ہماری جو آنکھیں ابھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، ان آنکھوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اپنا دیدار کرائے گا، جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، جیسے کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ مطلب آیت کا یہ ہے کہ آنکھ میں یہ قوت نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے اللہ کو۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ خود اپنے لطف و کرم سے اپنے کو دکھانا چاہے گا تو آنکھوں میں ایسی قوت پیدا کر دے گا جس سے اہل ایمان اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے جنت میں ان کا جو اسٹیٹس ہوگا اس کے اعتبار سے اللہ کو دیکھیں گے، کبھی کوئی ہفتے میں ایک مرتبہ تو کوئی دن میں ایک مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ دکھائیں گے۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، معتزلہ اور ایک جماعت اس بات کی قائل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے۔ خیر، اس مسئلے کو ہم تفصیل سے کل آئندہ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کے اندر ایک بات کہ دنیا میں اللہ نے ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں رکھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جنت میں دیکھیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج میں دیکھا تھا۔ چونکہ اس باب میں
علماء کا کچھ اختلاف صحابہ کرام کے زمانے میں بھی رہا، اس لیے کل تفصیل کے ساتھ اس کو پیش کریں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، علم نافع عطا فرماوے اور اس پر عمل کرنے والا بناوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔